بار بار ان سے کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں. ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا، وہ علیحدہ ہے، اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا، جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے، اس کا علیحدہ ہے. اب اگر اس میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل، تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر، اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا. میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں، وہ ملا ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے، اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے، اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے، اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ لگا ہے. اور جو اس میں ملا ہے 1% میں، اس میں بھی مور دین 100 سمتھنگ بلین کم ملے ہیں. کم ملے ہیں مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے. میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا، میں دیتا آپ کو 1 ٹائم ہوا، پھر میں نے دیا ہے آپ کو، یہ تو کمٹمنٹ نہ ہوئی. لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں، جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے. ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، ہم نے 10% بڑھائی تھی. ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا، لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے. انہوں نے 25% بڑھا دی، ہم نے بھی 25% بڑھا دی. لیکن مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنانس میں بٹھا دوں گا، خود بھی بیٹھ جاؤں گا، آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا، اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ CTD نہیں ہے، پلیز یہ کیمرے لے کے جانا، ان کو وزٹ کرائیں، آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے، اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ ہی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہے. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں، آپ دیکھیں اس کو، اور وہ بلٹ پوائنٹ صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی CTD انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے، اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا جس طرح پشتون جرگے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے. آپ جو ہے گورنر صاحب نے آل پارٹی کانفرنس کال کی ہے، اس میں آپ کو بھی وہ کہہ رہے کہ دعوت دیں گے، تو آپ کیا شرکت کریں گے؟ اور آج وہ کوہاٹ بھی گئے، تو نہیں لگتا کہ جو پارا چنار میں سب کچھ چل رہے تو اس حوالے سے بھی آپ سب کو اکٹھا کرو اور مشترکہ کوئی حکمت عملی بنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت، وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کبھی فرقہ واریت میں، کبھی لاسانیت میں، کبھی قوم پرستی میں. اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے مطابق اس وقت اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں. اس کو مارو یہ کافر ہے اور اس کو مارو یہ کافر ہے. اب ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں، جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، جب تک ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے، یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا، تو ظاہری بات ہے پتے جھڑیں گے اس کے اور درخت سوکھے گا. اس میں پورا کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی ایک اور اس سے پہلے بھی جرگے بنائے ہیں، بھیجے ہیں، سیز فائر ہوتا ہے، کچھ ایلیمنٹ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں کیسے یہ کہتا ہوں کہ نفرت نہیں ہے. ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے سر سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں اس سے، تو میرا بچہ جب اس طرح کرے گا تو کیا یہ نفرت نہیں ہے؟ تو کیا ہے؟ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہاں والے بیٹھتے ہیں جی ہمیں امن چاہیے، وہاں والے بیٹھتے ہیں ہمیں امن چاہیے. لیکن امن لائے گا کون؟ جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو پھر وہی لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو کچھ مت کہو، اس کو کچھ مت کہو. ایک ٹیچر ہے وہ نفرت پھیلوا رہا ہے، اس کا کام تعلیم دینا ہے، وہ کھڑا ہو کر بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے، نفرت کی تعلیم، تفرقے کی تعلیم. تو اگر اس کو میں پنش کرتا ہوں تو اب میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ میں اب جس کو پنش کروں گا اس کی سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی صحیح تو سفارش نہیں مانی جائے گی. ہی ول بی ڈیلٹ ود فورس پراپرلی. تو باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں، وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے، کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے. ابھی
مرج کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. لیکن چونکہ ویلا ہے, وہ کوٹ موٹ اور سوٹ بڑے سلوائے ہوئے ہیں, بیچارے کی فوٹو نکالنی ہوتی ہے, ویڈیو بنانی ہوتی ہے, کوٹ ٹائی پہن کر کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوم رہا ہوتا ہے. اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا, اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو اور صوبے یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا. کچے کے ڈاکو کا مقابلہ کرنا اور ایسے فورسز کا مقابلہ کرنا جنہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے اور آپ کی بارڈر پہ ہوں اور ان کے اور آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں, اس میں بڑا فرق ہے. سندھ میں کچے کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے, پنجاب میں نہیں ہو رہے. پولیسان کے حالات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح ہی سفر کر رہے ہیں چیزوں سے, کیونکہ ادھر بھی بارڈرز کے مسئلے ہیں. تو یہ کمپیریزن جب کرتے ہیں نا ایپل اور مینگو کا, یہ زیادتی ہے. اللہ آپ ایسے حالات نہ لائے, یہ پورا پاکستان ہمارا ہے, لیکن ان چیزوں پہ پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی صوبے کے لیے اچھی بات کے لیے تمام پارٹیز کو بلانے کی ضرورت پڑتی ہے یا مجھے بھی بلایا جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, میں جانے کو تیار ہوں. لیکن ایک بات ہے, جو گورنر کی حیثیت ہے اس حیثیت نہیں بات کرے گا, اور جو اس وقت عوام نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے پاکستان کی آئین کے مطابق جو ایک چیف منسٹر کی حیثیت ہے, وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے ادھر ہی بات کرے گا. یہ ڈومیننسی کر کے کھانیاں بنا کر مطلب چیزوں کو اپنی طرف سے کر کے اس چیز کے میں حق پہ نہیں ہوں. ہاں, آپ کی پارٹی کو مینڈیٹ مل جائے, آپ کی پارٹی کو لوگ ووٹ دے دیں, پھر آپ اپنے شوق پورے کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پرچی پہ آ گئے ہیں, فارم 47 کے کل آپ کے 2 یا 3 MP نہیں ہیں یہاں پر, اور وہ پاکستان کا چونکہ آئین ایسا بنا ہوا ہے کہ گورنر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, پرچی پہ آپ آ گئے ہو اور پرچی پہ آپ بیٹھ گئے ہو. اب پرچی والوں کے پیچھے تو میں بھائی جان نہیں چل سکتا نا, میں تو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. وزیر صاحب یہ بتائے کہ پاڑا چنار میں جو واقعہ شروع تقریباً 1 مہینے وہ سارے راستے بند ہیں, اس بگن کا راستہ کھلا تھا وہ بھی ابھی بند ہو گیا ہے, وہاں پر اسپتالوں میں ادویات ختم ہیں. تو کیا صوبائی حکومت کا ابھی تک کیا پلان ہے, کیونکہ کل سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ادویات بھی ختم ہے اور کینیڈا کا ایک جو گولیاں ہیں یا پلتا ہے وہ تقریباً ملتا ہے 2000 میں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گاؤں اب بھی ان کو تھریٹس ہیں, روزانہ ہر شام کو وہاں پر لڑائی ہوتی ہے. ان دیہاتوں کو گاؤں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کی کیا ہے؟ جی پہلی بات تو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ادویات ظاہری باتیں کم پڑ جاتی ہیں, وہاں پہ ایشو ہے, ادویات ساتھ ساتھ سپلائی ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو لے کے بھی آ رہے ہیں. کل انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, جب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آنا ہے, مریضوں کو ہم لے کے بھی آ رہے ہیں. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں, کچھ گاؤں میں مسئلہ ہے تو وہاں پہ بنکرز بڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ. کل میں نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم بنکرز کو لے لیتے ہیں, پھر ان بنکر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر واپس پہ ایک لڑائی شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ میں نے کل آرڈر کر دیا ہے اور بہت جلدی یہ بنکر ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ فورسز بھی موجود تھیں وہاں پر, یہ جو بنکرز بن رہے تھے اس وقت ان کو بننے کیوں دیا گیا؟ میں تو ڈیمالش کر رہا ہوں ان کو, لیکن بننے کیوں دیا گیا؟ اور لوگوں نے بنایا ہی کیوں؟ میں آخر بنکر بنا ہی کیوں رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں پرامن ہوں, اس میں بنکر ہی بنا رہا ہوں. اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کروڑوں اربوں روپے کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں. کون فائنینس کر رہا ہے اس ٹولے کو؟ کون فائنینس کر رہا ہے آخر کہ کروڑ روپے کا اسلحہ آ رہا ہے اور ریگولر چل رہا ہے وہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ روڈز کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ابھی ہم نے پورا پکٹ زون بنا رہے ہیں, پورے کیمرے لگا رہے ہیں. لیکن ایک ایسا ایریا ہے اور جو ایلیمنٹ ہے اس وقت نمبرنگ کا کہ یار میرے کتنے مارے اور میں نے تمہارے کتنے مارے, جب تک نفرت ختم نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اندر ایک فرقہ واریت کے اندر ایک نفرت کے ایلیمنٹ میں جو کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. آئی ریپیٹ, یہ استعمال ہو رہے ہیں, یہ فائنینس ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس تک بھی ہم پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وہاں پہ آرمی بھی موجود ہے, آرمی بھی وہاں پہ قربانی دے رہی ہے, ہماری پولیس دے رہی ہے, ہماری ایف سی دے رہی ہے. ابھی 2 پلاٹون ایف سی کے مزید بھیج رہے ہیں, ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں چیزوں کو. لیکن اس کو دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا. اس کو وہی فرقہ واریت والی نفرت پیدا کر کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس پہ کردار ادا کر رہے ہیں, فائنینسنگ کر رہے ہیں, اور نیچے جو کچھ لوگ انوالو ہیں, انشاءاللہ ابھی جرگہ یہی فیصلہ کر چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے نام بتائیں گے اور ان کو ہم برابر کریں گے. کیونکہ ہمارا ایک اصول ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کو پھر دب کے سزا ملے گی. سزا کے لیے تیار رہے وہ. تھینک یو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی تحریک انصاف نے کال دی ہے, عوام نے بھرپور تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, اور عوام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے اور عوام نکلتی بھی ہے. اس دفعہ انفارچونیٹلی جس طرح گولیاں برسائی گئیں اور جس طریقے سے 245 لگایا گیا, اور 245 لگا کے ظاہری بات ہے آرمی تو پابند ہے. جب گورنمنٹ 245 لگا لیتی ہے اور احکامات جاری ہو جائیں گے آرمی کو کہ جی اس جگہ تک ہے, اس جگہ تک نہیں ہے, تو گولیاں ہماری فوج سے برسائی گئیں 245 لگا کر فیڈرل گورنمنٹ نے. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ جو بیٹھی ہے جن پارٹیوں کی,
उनमें आप देखें कि 1977 में अनारकली में भुट्टो साहब ने भी ये काम किया था, आम लोगों को पर गोलियां चला के 250 बंदा फिर पाकिस्तान में मारा गया था, सिविलियंस को। उसके बाद मॉडल टाउन का आपको सामने है PMLN का वाकया, जिस तरह लोगों को सरेआम गोलियां मारी गई, हमला खवातीन को गोलियां मारी गई। तो ये इनका पुराना वतीरा है सियासत के लिए, ये कत्लेआम करते हैं आम लोगों का। इस दफ़ा इन्होंने मिल के हरकत की है। तो हमारे जो शहीद हुए हैं इंशाल्लाह उनकी जो कुर्बानी है उनका खून रंग लाएगा इंशाल्लाह। और वो शहीद किस लिए हुए हैं, उनकी क्या डिमांड थी? वो तो सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं अपने उस लीडर की रिहाई की कि जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, या वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में खुददारी हो, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो। तो ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जिसके ऊपर इस तरह गोलियां बरसाई जाती। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है। फ़िलहाल तो हमारे जो ज़ख्मी हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। हमारे हज़ारों की तादाद में इस वक्त तकरीबन 3000 प्लस हमारे पास डाटा आ चुका है कि जो इस वक्त गिरफ्तार हैं, मिसिंग बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और फिलहाल तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और अगर कोई कॉल ऐसी जाँच की जाएगी तो आपको पता है चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि निहत्ते लोगों पर इस तरह की कार्रवाई करना एक जुल्म है। यहाँ पर भी इन्होंने की, फेडरल गवर्नमेंट ने की। यहाँ पर जब PTM का हो रहा था, वो PTM का नहीं था, वो एक पख्तून जिरगा था। उसके ऊपर जो हुआ फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे हुआ, नुकसान हुआ, लोग शहीद हुए। फिर क्या हुआ? फिर वहीं बैठकर यही फैसला हुआ कि आप लोग, मैंने कहा मैं ओनरशिप लेता हूँ और मैं इसको ओन करूँगा और मैं करूँगा, और ऐसा कुछ नहीं होगा। कितने पुरअमन तरीके से वो हुआ, आप सब ने देखा वहाँ पर। तो इस तरह तरीके से अगर कोई जाता है और उसको आप इस तरह गोलियाँ मारते हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट को कि इस तरह आप सिविलियंस को मार के इंटरनेशनली भी अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हैं, और साथ साथ इन फैमिलीज की जो बदुआएँ आप ले रहे हैं, आएँ आप ले रहे हैं। तो आपके भी बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता किसी की आग लग कर किसी के बच्चे का साथ ऐसा हो। थैंक यू।